داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں سب کی مدد بھی کرتا ہوں۔ داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں، میں کہانیاں بھی سنتا ہوں اور ان سے نئی نئی باتیں بھی سیکھتا ہوں۔ میں نیکی کرتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں، اس لیے میں سب کو پیارا ہوں، سب کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں۔ مزید سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ پیارے بچوں، کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک صحرا میں بہت گرمی تھی اور وہاں سارے جانور اس گرمی کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ وہاں پہ نہ بارش ہوتی تھی اور نہ ہی ان کے پاس زیادہ پانی تھا، اس لیے وہ سب گرمی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اسی صحرا میں ایک بوڑھا سا بابا بھی رہتا تھا جو جھونپڑی لگا کے وہیں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں تھیں اور وہ اپنی بھیڑوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ بوڑھا آدمی اپنی بھیڑوں کو لے کے پانی پلانے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کیونکہ پانی سوکھ کر بہت تھوڑا رہ چکا تھا اور بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پانی بالکل تھوڑا رہ چکا تھا اور آہستہ آہستہ پانی سوکھ کے بالکل ختم ہو چکا تھا اور جانوروں نے مرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب ایک دن رات ہوئی تو وہ بوڑھا آدمی سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے بارش ہو سکے، تھوڑا پانی جمع ہو سکے اور سارے جانور بچ جائیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے تو اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا جس سے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اگلے دن ساری بھیڑوں کو اکٹھا کیا اور ان کے اوپر سے ان کی کھال اتارنے لگا۔ جب اس نے ساری بھیڑوں کی کھال اتار لی اور ان کو جمع کیا اور بھیڑوں کی کھال کے ڈھیر سارے بادل بنا دیے، اس بوڑھے آدمی کو جلدی ہی کچھ کرنا تھا کیونکہ بہت سے جانور مر چکے تھے اور بہت سے مرنے والے تھے۔ اس لیے اس بوڑھے آدمی نے بیلون لیے اور اس کے دھاگے کے ساتھ بھیڑوں کی کھال کو لٹکا دیا جو کہ بادل بن چکے تھے اور اس نے ان کو اڑا دیا۔ وہ سب آسمان پہ جا کے بادل بن چکے تھے اور ان بادلوں میں سے تیز بجلی چمکی اور ڈھیر ساری بارش ہوئی۔ اس بارش کے پانی سے سب جانوروں نے ڈھیر سارا پانی پیا اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اب ہر دفعہ وہ بوڑھا آدمی بھیڑوں کی کھال اتارتا اور اس کے بادل بنا کے اڑا دیتا، اس طرح وہاں بارش ہو جاتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن وہ بوڑھا آدمی بہت بیمار ہوا اور بیمار ہوتے ہی مر گیا۔ سارے جانوروں کو بہت دکھ ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی طرح دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے اور پھر کئی سال گزر گئے، لیکن وہاں پر بارش نہ ہوئی۔ پھر سے پانی کم ہونے کی وجہ سے جانوروں نے مرنا شروع کر دیا، لیکن اب بارش نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بوڑھا آدمی مر چکا تھا۔ اسی صحرا میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی جو بہت پیاسی تھی۔ اس کو بہت پیاس لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر بوڑھا بابا مر گیا ہے تو کیا ہوا، یہ بادل بنانے کا کام میں خود کروں گی تاکہ پھر سے بارش ہو سکے اور سارے جانور پانی پی سکیں۔ لومڑی نے جلدی جلدی ساری بھیڑوں کو اکٹھا کیا اور ان کی کھال اتارنے لگی تاکہ ان سے بادل بنائے جا سکیں۔ لومڑی نے ڈھیر سارے بادل تو بنا لیے تھے، لیکن اب وہ اوپر کیسے چھوڑ کے آئے یہ کام اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ لومڑی بہت تھک چکی تھی اور اس کو پیاس بھی بہت لگی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ بادلوں کو کسی طرح اوپر نہ پہنچا سکی۔ لومڑی نے تھک کے غصے سے اپنے پاؤں کو بادلوں پہ مارا اور جیسے ہی اس نے بادلوں پہ اپنا پاؤں مارا، بادل جا کے جھاڑیوں میں پھنس گئے اور جب جھاڑیوں سے خود بخود نکل کے اوپر چلے گئے آسمان کی طرف۔ یہ سب دیکھ کے لومڑی بہت خوش ہوئی۔ لومڑی نے ایسا ہی کیا، سارے بادلوں کو جھاڑیوں کی طرف پھینکا اور وہ خود ہی بادل بن کے اوپر اڑ گئے۔ پھر ان بادلوں میں سے خوب بجلی چمکی اور ڈھیر ساری بارش ہوئی۔ یوں سارے جانوروں نے مل کر جیب بھر کے پانی پیا اور لومڑی کی محنت کی وجہ سے سارے جانور خوش ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نا امید بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محنت سے ہر کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔